کتاب الحدود، حدود حد کی جمع ہے۔ حد حاجز کو کہتے، دو چیزوں کے درمیان کوئی فاصل و حاجز و مانے، اس کو کہتے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں خلط نہ کرنے دے۔ شریعت میں سے کیا مراد مقررہ سزا مراد ہے، وہ عقوبت مقدرۃ للہ تعالی، وہ عقوبت مقدرہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، حق و اللہ کا، جیسے حد زنا، حد سرقہ، حد قذف، حد خمر، حد قطع طریق وغیرہ، ان کو حدود کہتے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد ان رجلین اختصما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ زید بن خالد کی روایت ہے کہ دو آدمی پیغمبر علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ فقال احدہم، ایک نے کہا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے بیچ کتاب اللہ کے ذریعے یعنی قرآن کا جو حکم ہے وہ نافذ کرو۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا جل یا رسول اللہ، ہاں اسی لیے آئے ہیں ہم، فاقضی بیننا بکتاب اللہ، جو حکم خدا ہے وہ نافذ کیجیے۔ وَأَذِن لَنَا نَتَكَلَّمْ، کچھ بات کرنے کی مہلت دیجیے۔ قال، کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تکلم، ضرور اپنی بات بیان کرے۔ قول، کہا کہ ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، میرا بیٹا تھا اس کے پاس مزدور تھا، کام کاج کر رہا تھا، ملازم تھا۔ فزنا بامرأتی، اس کی بیوی سے اس نے بدکاری کی۔ فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا بعض علماء نے، کن علی ابنی الرجم، میری بیٹی کی سزا رجم سنگساری ہے۔ فافتدیت منہ بمئة شاة، اس کی بدلے میں نے 100 بکریاں قربانی کے طور پر دی، زکوٰۃ صدقے وغیرہ میں۔ وبجاریۃ، ایک کنیز۔ ثم انی سألت اہل العلم، پھر میں نے علماء سے پوچھا کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں وہ ہو جائے گی۔ فاخبرونی ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کی سزا 100 درے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، ہاں سزا سنگساری کی تو اس کی بیوی پر ہوگی، کیونکہ وہ تو شادی شدہ ہے اور میرے جو بیٹے یہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم کا کہ کہا، لأخذین بینکم بکتاب اللہ، قرآن کا فیصلہ کروں گا۔ اما غنمک وجریتک فرد علیک، جو بکری آپ نے دی ہے یا یہ کنیز جو آپ نے دی ہے نا، یہ تو آپ کو واپس ہو جائے گی۔ واما ابنک، اور یہ جو آپ کے بیٹے ہیں، فعلیہ جلد 100 عام وتغریب عام، 100 درے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے سیاستاً۔ ومن تیونس، اور یونس جو تم ہو، فقد الامرتک ھذا، اس کی بیوی کے پاس جاؤ، ضرور سے اقرار کرو۔ فین اعترفت، اگر وہ ان چیزوں کا اقرار کرے 4 مرتبہ، فرجمہ، اسے رجم کرو۔ فاعترفت، اس نے اقرار کیا تھا، فرجمہا، سنگسار کی گئی، انہوں نے سنگسار کیا۔ ہمارے نزدیک 4 مرتبہ اقرار ہے، شافعی اگر کے نزدیک 1 مرتبہ ہے۔ وعن زید بن خالد قال، صاحب کہتے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر فی من زنا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا تھا، حکم دے رہے تھے ان زنیوں کے متعلق کہ جو محسن نہ ہو، ولم یحسن، محسن نہ ہو مانا شادی شدہ نہ ہو، یہ حکم دے رہے تھے کہ جلد 100 درے وتغریب عام، سیاستاً 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر سے کہتے کہ ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وانزل علیہ الکتاب، اس پر کتاب بھی نازل کی، قرآن کریم۔ فکان مما انزل اللہ تعالی، جو احکام اللہ نے نازل کی ان میں سے ایک حکم ہے کہ آیت الرجم، رجم کی آیت وہ ہے کہ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، پیغمبر علیہ السلام نے بھی رجم کا حکم زندگی میں جاری فرمایا تھا، ہم نے بھی اس کے بعد یہ حکم جاری رکھا۔ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احصن من الرجال والنساء، رجم کا حکم قرآن کریم میں کتاب اللہ میں حق ہے، ہر اس شخص کے لیے حکم ہے جو مرد یا عورت ہو اور محسنہ ہو، محسن ہو، شادی شدہ ہو، اگر وہ زنا کر جائے تو ان کے لیے حکم ہے کب اقامت البینہ، کہ جب ان کے خلاف بینہ قائم ہو جائے 4 مردوں کا، وکان الحبل، یہ کیا ہو، حمل قائم ہو جائے، علوق ہو جائے، والاعتراف، یا 4 مرتبہ اقرار کرے۔ متفق علیہ۔
وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا خذو عنی، لو مجھ سے منع حاصل کرو، یہ حکم شرعی ہے، اس کو کیا کرو، حاصل کرو، اسے پھاؤ مجھ سے۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا ہے، یعنی خواتین کے لیے جو غیر ذات زوج ہو۔ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، اگر دونوں غیر شادی شدہ ہو، بکر اس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے سزا یہ ہے، ان کے لیے 100 درے، اور ایک سال کے لیے سیاستاً جلا وطن کرنا، اگر مصلحت نہ ہو جلا وطن نہ کرے کہ کہیں اور نہ بگڑے۔ والسیب بالسیب، شادی شدہ کے ساتھ ملوث ہو تو جلد 100 درے ہی، والرجم، اور پھر سنگسار کرنا ہے۔ پھر یہ حکم پہلے تھا، پھر یہ حکم جو 100 درے کا تھا منسوخ ہوا۔ یہ حکم اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تو ان دونوں کے متعلق جو پہلے شنی کر چکے تھے، اس وقت اس کو زیادہ جرم متصور کیا گیا تھا، اس لیے پہلے کہا کہ 100 درے لگاؤ، پھر رجم، بعد میں حکم ختم کیا دیا گیا، صرف رجم کا حکم ہے بس۔ وعن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرمائے ان الیہود جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ یہود پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، وذکر له، انہوں نے بتایا کہ ان رجل منهم امرأة زنایا، کہ ان میں سے ایک خاتون اور مرد نے بدکاری کی ہے، منع زنا کیا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون فی التوراۃ بشأن الرجم، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ اس کے متعلق تورات میں کیا حکم پاتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نفضحہم، ہم ان کو رسوا کرتے ہیں، ویجلدون، درے وغیرہ لگائے جاتے، کوڑے لگائے جاتے۔ قال عبداللہ بن سلام، اس وقت عبداللہ سے بھی موجود تھے، اس نے کہا کہ کذبتم، تم لوگ دروغگوئی کرتے ہو، ان فیہا الرجم، تورات میں بھی رجم کا حکم ہے۔ فاتوا بالتوراۃ، تورات ذرا لے کر آؤ، دکھاتا ہوں۔ فنشروہ، انہوں نے کھول کے پھیلایا، فوضع احدہم یدہ علی آیۃ الرجم، تو ان میں سے ایک نے دو کا ریب کے لیے آیت رجم پر ہاتھ انگلی رکھ کر چھپایا۔ فقرأ ما قبل و ما بعد، آگے پیچھے پڑھا، سیاق و سباق کو پڑھا، بیچ کا چھوڑ دیا، سراکا کیا۔ فقال عبداللہ ابن السلام ارفع یدک، عبداللہ سے نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اس سے۔ فرفع، جو اس نے ہاتھ اٹھایا، فإذا فی آیت الرجم، وہاں پر آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ فقولوا، کہاں شرمندہ ہو کہ صدق یا محمد، صحیح کہہ رہے عبداللہ سے کہ بالکل آیت رجم ہے، فی آیت الرجم۔ فامر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم تورات، حکم دے کر تو انہیں رجم کیا گیا، حکم جاری کر دیا گیا۔ وفی روایت قال ارفع یدک فرفع اذا فی آیت الرجم تلوح، ویت نمایاں لگ رہی تھی۔ فقال یا محمد ان فی آیت الرجم، بالکل یہاں پر رجم والی آیت ہے۔ ولیکننا نتکاتمہ بیننا، ہم آپس میں اس بات کو چھپا رہے تھے، لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، بس جو نیچے درجے ہوتے تھے ان پر تو یہ حکم جاری کرتے تھے، چھوٹوں کے لیے الگ سزا تھی، قانون سب کے لیے ایک نہیں تھا ہمارے نزدیک، بلکہ قانون میں فرق تھا نا، اس لیے تو معاملہ بگڑ گیا۔ فامر بہما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دیا کہ ان کو رجم کر دو، بس جو حکم تمہارے وہ قرآن میں بھی ہیں۔ فرجما، رجم کیے گئے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجمہ فی المسجد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے وہ مسجد میں تھی، فناداہ، اس نے آواز دی، یا رسول اللہ انی زنیت، مجھ سے زنا ہو چکے۔ فارض عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے منہ پھیرا، کیونکہ اس طرح کی باتوں کی طرف زیادہ زور نہیں دیا جاتا کہ کیسے کیا تم نے، بلکہ رس کیا جاتا ہے تاکہ حد جو ہے کیا ہو جائے، درا ہو جائے، دفع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پیغمبر نے جب اس سے منہ پھیرا تو وہ شخص دوبارہ کہنے لگا کسی اور جانب سے، فتنحى لشق وجه، پیغمبر کے رخ کی طرف پھر گم گئے، کہنے لگے اللہ زیارہ قبل، جس طرف منہ پھیرا تھا۔ فقال انی زنیت، بدعملی میں نے کی ہے۔ فارض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کسی اور جانب منہ پھیر دیا۔ فلما شہد 4 شہادات، جب اس نے 4 مرتبہ اپنے خلاف اقرار کیا جو کہ امام سے کبھی کیا ہے مذہب ہے، تو دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صاحب نے بلایا کہ چلو بات تو اس نے پوری کر دی، کچھ اور اگر ہو سکے تو کہنا چاہے۔ ابھی کا جنون، آپ تو مجنون نہیں ہوں گے نا کہیں، یہ کیا کہہ رہے آپ، کیونکہ مجنون کو حد نہیں ہوتی۔ قال کہا لا شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹاک ہوں، کوئی جنون نہیں۔ فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنت، شادی شدہ ہو؟ قال کہا نعم یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں۔ قال پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا جو کیا تھے مقررہ عمرہ وغیرہ تھے یا حدود کی نافذ کرنے والے کی ذهبوا به فرجموه، لے جاؤ اس کو، چلو رجم کرتے ہیں، رجم کر لے اس کو۔ قال ابن شہاب فاخبرنی من سمع جابر بن عبداللہ یقول، میں نے اس سے سنے جس کو جابر نے بتایا، جس نے جابر سے سنے، فرما رہے تھے کہ فرجمنہ بالمدینہ، مدینہ میں ہم اس کو کیا کرنے لگے، رجم کرنے لگے۔ فلما ازلقته الحجارہ، جب پہلا پتھر اس سے لگ گیا، حربا تو بھاگنے لگا، حتی ادرکنا بالحر، ہم اس کے پیچھے لگ گئے، جا رہے تھے حر علاقے میں، ہم نے اسے گھیر لیا سنگلاخ زمین میں۔ فرجمنا، رجم کیا، حتی ماتش، وفات ہو گئے، مر گئے۔ متفقون علیہ۔ فی روایت للبخاری عن جابر بعد قول قال نعم فامر به فرجم بالمصلی، دیگا کی کری وہاں باہر رجم کی گئے۔ فلما ازلقته الحجارہ، اس کو پتھر لگ گیا، فر جانے لگے، فادرکا، لوگ اس کے پیچھے تیز لگ گئے تو گر گئے، منع گھر گئے، پکڑے گئے۔ فرجما، رجم کی گئے، حتی مات، تک کہ مر گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ، پیغمبر سے اس کی تعریف بیان کی کہ دیکھے بذات خود اس نے کیا کر دیا، دنیا کی چھوٹی سی رسوائی کو آخرت کی بڑی رسوائی پر کم سمجھا۔ وصلی علیہ، اور نماز جنازہ اس کی پڑھ لی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے فرماتے لما تا ماعز بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحابی ہے ماعز بن مالک صاحب، پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ فقال له، اس نے ساری بات تو کر دی تھی کہ مجھ سے زنا ہو چکے۔ پیغمبر علیہ السلام اس کو دفع کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لعلک قبلت، شاید آپ نے چوم لیا ہو، غمستا، یا ہاتھ وغیرہ سے دبا لیا ہو، نظر تے، شاید دیکھ چکی آپ۔ وقال، اس نے کہا لا یا رسول اللہ، سے کچھ نہیں ہوا۔ قال، پیغمبر سے نے پھر صراحتاً پوچھا کیا نکتا، لا یکنی، پیغمبر سے کنایتاً نہیں کہہ رہے تھے بلکہ صراحتاً کہا کیا نکتا، کیا آپ نے اس سے صراحتاً کام کیا؟ قال، کہا نعم، فعند ذلك امر برجم، اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے پھر رجم کا حکم دیا۔ رواہ البخاری۔ وعن بریدہ، بریدہ سے کہتے وہی ماعز سے کی بات بار بار آئی گیا کسان نے۔ قال جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی، مجھے صاف کیجئے، پاک کیجئے۔ فقال کا واہ کر جائیے، کیا کہہ رہے، فاستغفر اللہ وتوب الیہ، توبہ استغفار کرو، نہ کرو اسی بات ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ گناہ پر پردے ڈالو یا جرم کو کیا کرو، پھالو، اس کو بڑا کر دو۔ وہ کیا تھے، صاف پاک ستھرے لوگ تھے، ستارے تھے، پھول تھے، امت کی دانش کے لیے، سمجھانے کے لیے، عقل و زیرکی کے لیے کچھ ایسے احکام ان پر اللہ کی طرف سے ہو گئے تھے جس سے امت سمجھ سکے، مسائل وغیرہ احکام کا جاری کرنا جان سکے، ورنہ ان کے لیے تو یہ بھی کیا تھا، بہتر تھا کہ اس سے محفوظ رہتے۔ قال کہتے پرج غیر بعید، ذرا دور گئے، مجلس بدل گئی نا، الگ مجلسوں میں 4 مرتبہ اقرار ضروری ہے۔ ثم جاء، پھر آیا، فقال کہ یا رسول اللہ طہرنی، صاف کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استظہار کا، پھر کہا جائیے یہاں سے، حتی زکانت الرابع، جو چوتھی مرتبہ اس نے بھی چوتھی مجلس میں اقرار کیا۔ قول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخر کہ فی مطہر کا، کس چیز سے میں تمہیں صاف کروں؟ قال من الزنا، زنا سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 اقرار کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جنون، کیا ہے اس کو تو کوئی جنون نہیں ہے نا؟ وقت آپ علیہ السلام کو بتائے کہ نلی سے بھی مجنون، ٹھیک ٹھاک آدمی، کوئی مجنون نہیں۔ فقال کا شرب خمرا، شاید شراب وغیرہ نشہ پیا اس نے۔ وقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا کہ چلو دیکھ لیتے اگر ایسی بات ہو شاید۔ فاستنکہہ، اس کا منہ سونگھ لیا۔ فلم یجد منہ ریح خمر، شراب کی بو بھی نہیں تھی۔ فقال کا زنیت، بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ آپ نے زنا کیا۔ قال، اس نے کہا نعم، ہاں بالکل
فامر ابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرجم رجم کی گئی، فلبثوا یومین او ثلاثہ، 2-3 دن گزر گئے، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کہا کہ استغفر لماعز بن مالک، تم لوگ ماعز ابن مالک کے لیے استغفار مانگو، استغفار کرو۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ حدود زواجر ہے، سواتر نے کیا معنی گناہ سے، جرموں سے روکنے کے لیے ہیں، گناہ اس سے معاف کرنے کے لیے نہیں ہیں، اس کے لیے الگ توبہ استغفار ہوتا ہے۔ حالانکہ مہربانی فضل الگ بات ہے کہ اسی سے معاف ہو جائے، دیگر حضرات کی نزدیک سواتر و زواجر دونوں ہیں۔ پھر آگے کہا تم استغفار کرو، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، نے ایسی توبہ کی، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ، اگر امت میں تقسیم کی جائے، لَوَسِعَتْهُمْ، سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ غَامِدٍ مِّنَ الْأَزْدِ، پھر پیغمبر علیہ السلام کے بعد غامدی قبیلے سے، غامد قبیلے کی ایک خاتون آئی جو اسد قبیلے کی کیا تھی، شاخ تھی، یمن وغیرہ میں کیا تھا، ایک قبیلہ تھا۔ فقالت، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ فقال کا ویحکی ارجعی، جائیے، فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، اللہ سے استغفار وغیرہ توبہ طلب کیجیے۔ فقالت، کہنے لگی، ترید ان ترددنی کما رددت ماعز بن مالک، کیا آپ مجھے یہ چاہتے ہیں کہ ماعز کی طرح کیا کر دے، واپس لوٹا دے اور تکرار کر کے مجھے اپنی بات سے کیا کر دے، روک دے؟ نہیں، انہا حبلا من الزنا، میں تو حامل ابھی ہوں۔ فقال، کہا، انت، کیا آپ؟ قالت، کہنے لگی، نعم، ہاں۔ قال لها، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے کہا، چلو اب جائے، حتی تضعی ما فی بطنک، کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ قال روی صاحب کہتے، فکفلها رجل من الانصار، ایک شخص کو کفالت کے طور پر اس پر مقرر کیا کہ تم اسے خیال رکھنا، رعایت کرنا وغیرہ، نظر میں رکھنا۔ حتی وضعت، یا تک ایک وقت آیا اس کا بچہ پیدا ہوا۔ فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کفیل آیا، فقال کا قد وضعت الغامدی، غامدی خاتون کا حمل پیدا ہو چکا ہے۔ فقال کا اذن لا نرجمها، پھر تو ہم اس کو رجم نہیں کریں گے، وندع ولد صغیرا، کہ ایسا کرے کہ اس کا چھوٹا بچہ چھوڑ دے، کہاں پیے گا، کھائے گا، دودھ پیتا کھاتا ہے، لیس له من یرضع، کوئی دودھ پلانے والے نہیں ہوگا، کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ کھانا شروع کر دے۔ فقام رجل من الانصار، ایک شخص کھڑا ہو، فقال کا الی رضاعہ یا نبی اللہ، اس کے رضاعت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ قال یہ کہتے، جب ذمہ دار اس نے لے لینا، فرجمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کر کے حکم دیا۔ اور پھر انہوں قال اللہ، اس کے کہا، اذهبی حتی تلدی، جائے جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے۔ فلم ولدت، جب بچہ پیدا ہوا، قال کہا، اذهبی فرضعیہ، جب اسے دودھ پلاتی رہنا، حتی تفطیمیہ، یا تک کہ تم دودھ چھڑوا لو۔ فلما فطمت ہو، جب اس نے دودھ چھڑوایا، بڑا ہو گیا بچہ، تطوی سبی فی یدی کسرۃ خبز، وہ بچے کو لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں کانے کا ٹکڑا تھا، وہ بچہ کھا رہا تھا۔ فقالت، کہنے لگی، ہاں نبی اللہ، دیکھیں، قد فطمتہ، میں نے اس کا دودھ چھڑوایا، قد اکل طعام، کھانا شروع کیا اس نے، فدفع سبیل رجل من المسلمین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی مسلمان کو دیے نگرانی وغیرہ پرورش کے لیے۔ ثم امر بہا، پھر حکم دی کہ اس کو رجم کرو، فحفر لها، یا فحفر لها الى صدرها، سینہ تک اس کے لیے گڑھا کودگی۔ وامر الناس، لوگ حکم دیا کہ رجم کرو، فرجموها، رجم کیا اسے۔ فیقبل خالد بن الولید بحجر، خالد سے نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، فرما رأسا، سر پہ مارا، فتنزح الدم علی وجه خالد، اس سے خون کی چین ٹوٹ گئی، خالد کے چہرے پر لگ گئی۔ فصبها، خالد سے نے اسے برا بلا کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہلا یا خالد، نرمی کرنا، نرمی کرنا خالد۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم کا کہ کہا کہ لقد تابت توبتاً، اس خاتون نے ایسی توبہ کی، لو تابہ صاحب مکس، اگر ٹال مٹول کرنے والا یا عشر و خراج میں ظلم کرنے والا، زیادہ لینے والا بھی کر لیتا نا، لغفر له، اس کی معافی ہو جاتی۔ ثم امر بها فصلی علیہ، پھر حکم دیا غسل وغیرہ کا، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ودفنت، دفن کی گئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، یہ صاحب کہتے، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا، اذا زنت امت احدکم، جو تم میں سے کسی کی کنیز بدعملی کرے، منع زنا، فتبین زنا، ہو اس کا زنا واضح ہو جائے، بینہ وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جائے، فلیجلدها الحد، اس کو حد لگائے۔ اگر حاکم کے پاس یہ مقدمہ لے جائے، حاکم کیا کرے گا، حد جاری کرے گا۔
اور اگر نہ ہو تو آقا بھی کیا کر سکتے، اس کو جاری کر سکتے۔ ولا يثرب علیہا، پھر حد کے بعد اس کو برا بلا عار دلانا نہ کرے، ثم ان زنت، اگر دوبارہ کرے فلیجلدها حد، پھر حد لگے، ولا يسرب، بدگوئی نہ کرے، ثم ان زنت الثالثة، تیسری مرتبہ کرے فتبین زنا، فلیبیعها ولو بحبل من شعر، پھر اس کو ایک رسی کی بدلی بھی اگر بیچنا چاہے تو بیچ دے، اگر حقیقی سامان نہ بھی ہونا بیچ دے تاکہ کسی اور کے پاس جا کر سنبھل جائے۔ متفق علیہ۔ یہ حکم واجب وغیرہ کا نہیں ہے بلکہ مشورے وغیرہ کے لیے ہے نا، کہ وہ کیا کر دے، اس کو بیچ دے۔ ممکن ہے کسی اور کے پاس ہی خاتون درست ہو جائے ماحول وغیرہ کی وجہ سے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، ایک مرتبہ علی سے نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، اقیموا علی ارقائکم الحد، تم اپنے غلاموں پر، رقیقوں پر حکم حد جاری کرو۔ من احسن منہم ومن لم یحسن، جو محسن ہو یا محسن نہ ہو، من شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔ فإن امة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی، اس نے بھی ایسا کیا تھا۔ فأمرنی ان اجلدها، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اس کی جلد کوڑی دری مارنے کا حکم دیا تھا۔ فإذا هي حدیث عہد بنفاس، وہ کیا تھی، نیا نیا اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، نفاس وغیرہ کا زمانہ تھا۔ فخشیتو ان انا جلدتها نقتلها، اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر اس حالت میں اسی کیا کر دو، در مارو، تو کہیں مر نہ جائے، ضعف کمزوری کی حالت ہوتی ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ذرا سے ٹائم دیتا ہوں تاکہ ذرا درست ہو جائے، تندرست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، توانائی حاصل کرے۔ فقال، فرمایا، احسنت، تم نے بہت اچھا کیا، بہت درست کیا، کیونکہ یہ حد جو ہے مفضی الی الموت نہیں ہے نا، صرف مارنا ہے، یہاں پر صرف کیا ہے، در لگانا ہے، قتل کرنا، مارنا نہیں ہے۔ اگر ایسی حدوں کی مفضی الی الموت، جیسے رجم، سنگساری، چاہے وہ آدمی ہو یا خاتون، اس کو مار دیا جائے گا، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ویسے بھی اس کو مارنا ہے، کمزور ہو یا ٹھیک ٹھاک ہو یا توانا ہو۔ اگر حد مفضی الی الموت نہ ہو، جیسے در مارنا، تو پھر اس کے لیے انتظار کیا جائے گا، اس حالت میں نہ مار دے، کیونکہ مارنا اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ حد جاری کرنا ہوتا ہے۔ جب اس میں قوت آ جائے، قوت کے بعد کیا کرے، اس کو در لگائے۔ رواہ مسلم، فی روایت ابو داؤد، قال دعها، چھوڑ دو، حتی ینقطع دم، اس کو خون رک جائے، ثم قم علیہ الحد، پھر حد قائم کرنا۔ قیم الحدود علی مملکت ایمانکم، اور اپنے کنیزوں وغیرہ پر، غلاموں پر کیا کرو، حد جاری کیا کرو۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، وہ یہ حدیث معاذ اسلمی کی متعلق، قال کہ جاء معاذ الاسلمی، معاذ اسلمی سے آئے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال انه قد زنا فاعرض عنه، اس نے زنا کا اقرار کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، چہرہ پھیرا، ثم جاء من شکل آخر، پھر آیا اور جانے سے، فقال انه قد زنا فاعرض عنه، ثم جاء من شکل آخر، فقال یا رسول اللہ قد زنا فامر بی فی الرابعہ، چوتھی مرتبہ کے بعد حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ فاخرج الی الحرہ، حرہ کی طرف نکالے گئے، فرجم بالحجارہ، فلما وجد مس الحجارہ، جب پہلا پتھر لگ گیا نا، اس کا درد وغیرہ محسوس کر چکا، تو پر اشتد، بھاگنے لگا، حتی مر برجل، یہ گزر رہا تھا ایک شخص کے پاس، منہ لحا جمل، اس کے بعد اونٹ کی ہڈی کا ایک جبڑا تھا، فضربوا بھی، اس سے مارا، وضربوا الناس، لوگوں نے بھی مارا، حتی مارا، حتی مات، اس سے مر گئے۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے نا کہ جب آدمی بھاگنے لگ جائے تو اس سے بھی حد ساکت ہو جاتی، کیونکہ شک آ سکتا ہے، اشتباہ آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھاگنا کس وجہ سے نہ ہو، درد کی وجہ سے نہ ہو، اگر درد وغیرہ کی وجہ سے تو پھر اس سے حد ساکت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہر کوئی کیا کرتے، درد محسوس کرتے۔ شوافی حضرات کے نزدیک مطلق قرار سے حد ساکت نہ ہوگا، حد جاری رہے گی۔ آگے کہہ رہے کہ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه فرحین وجد مس الحجارہ ومس الموت، لوگوں نے بتایا رسول، جب ہم نے اسے مارا، درد وغیرہ محسوس کر کے جانے لگا، تو ہمیں لگا کہ یہ کیا کر رہے، شاید انکار کرنے لگ جائیں گے،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترکتم، کیوں نہیں چھوڑا تم نے، تاکہ واضح ہو جاتا کہ یہ در سے بھاگ رہے یا انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ پھر روایت ہے حل ترکتموہ، کیوں نہیں چھوڑا تم نے، حل زجر کے لیے ہے مزید پر داخل ہو کر، لعلہ یتوب فیتوب اللہ، شاید وہ توبہ کر دیتا، رجوع کر دیتا اپنے اقرار وغیرہ سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعز بن مالک احق ما بلغنی عنکا، کیا وہ بات درست ہے، ٹھیک ہے جو تیری طرف سے مجھے پہنچی آپ کے متعلق؟ قال کہ وما بلغک عنی، میرے متعلق آپ کو کیا سننے میں آیا ہے؟ قال کہ بلغنی انک قد وقعت علی الجاریہ علی فلان، کہ فلاں خاندان والے لوگوں کی کنیز سے آپ زنا کر چکے ہیں، فشہد اربع شہادات، اس نے کہا اقرار وغیرہ کیے 4 مرتبہ، فامر بی فرجم، حکم دیا رجم کیے گیا۔ رواہ مسلم۔ ونزید بن نعیم عن ابیہ ان معز اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر عنده 4 مرات فامر برجمه وقال لحزال، اور پھر کس سے کہا؟ حزال سے کہا، حزال اسلامی سیف سے، یہ اس کی کیا تھی؟ مولات ازد کردہ، جس پر یہ واقع ہو چکے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے تمہیں اس کا چھپا لینا چاہیے تھا۔ لو ستر تو بھی سب ایک، اگر آپ اس کو چھپا لیتے کانا خیر لکا، آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ قال ابن القدر ان حزالا امر معزا، حزال نے اسے کہا تھا کہ تم جاؤ پیغمبر علیہ السلام کے پاس، یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخبر، یہ ساری بات بتا دے۔ رواہ ابو داود، یعنی اس نے ابارا تھا۔ وعن عمر بن شعیب النبی عن جد عبداللہ بن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، اس سند سے حدیث حسن کی درجے میں ہوتی ہیں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ تعافوا الحدود فیما بینکم، کہ آپس میں جو چیز موجب حد ہو ان باتوں کو معاف کیا کرو آپس میں۔ ائمہ کو بھی خطاب ہو سکتے، غیر ائمہ کو بھی، کہ درگزر کیا کرو۔ فما بلغنی من حد، جو حد میرے پاس پہنچ جائے، مانا جو فیصلہ ایک مرتبہ عدالت میں آ جائے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ فقد وجبہ، اب تو وہ ہو کر رہے گا، واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ ہاں عدالت میں آنے سے پہلے، قاضی کے پاس آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپس میں معاف ہو سکتی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، عائشہ سے روایت کرتی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود، کہ جو کیا ہو اچھے اخلاق والے لوگوں، ذوی الہیئات مانا کیا ہو، بڑے لوگ، اچھے لوگوں، قدر مندوں، بہتر قسم کے لوگوں، ہر اعتبار سے اعلیٰ قسم کے لوگوں، تو ان سے جو ان کی لغزشی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں تم لوگ کیا کرو، معاف کرو، درگزر کیا کرو۔ ہاں حد وغیرہ اگر نافذ ہو جائے یا حد کی بات ہو تو اس میں درگزر نہ کیا کرو، یعنی اصحاب الوجوہ جو ہوتے ہیں ان کو معاف کیا کرو، اہل الصلاح، اہل الورع، اہل التقوی۔ وعنها قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت فرماتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، جتنا ہو سکے مسلمانوں سے حدود دفع کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ جرم کو کیا کرو، چھپایا کرو تاکہ جرم زیادہ ہو جائے، مطلب یہ ہے نا کہ اگر ایسا کچھ کام ہے کہ جس کو معاف کرنا ممکن ہو یا اس کو زیادہ منتشر کرنا مضر ہو تو اس میں تم کیا کرو، دفع کیا کرو، اس کو زیادہ واضح منتشر پھیلا کر نہ پھیلایا کرو۔ فإن كان لمخرج، اگر اس کے لیے کوئی راستہ ہو، فخلوا السبيل، اس کے لیے راستہ دو، مانا چھوڑ دو اسے۔ فإن الإمام أن يخطئ في العفو، اگر امام سے معاف کرنے میں غلطی ہو جائے، خیر من أن يخطئ في العقوبة، سزا دینے میں غلطی کرنے سے تو اچھا ہے۔ رواه الترمذي وقال قد روي عنه ولم يرفعه وهو أصح۔ وعن وائل بن حجر قول، وائل سے کہ استکرہت امرأة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون سے جبراً زنا کیا گیا تھا، وہ نہیں چاہ رہے تھے، فدرأ عنها الحد، پیغمبر علیہ السلام نے تو اس کو حد نہیں لگائی کیونکہ وہ نہیں چاہ رہی تھی۔ وقامه على الذي اصابها، جس نے مجبور کر کے کیا تو اس پر حد جاری کر دی۔ ولم يذكر، روی نے آگے نہیں بتایا کہ انه جعل لها مہرا، کہ عقر دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ رواہ الترمذی۔
وعنہ مذکور صحابی سے رہتے ان امرأة خرجت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترید الصلاۃ، ایک خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلی نماز کے ارادے سے جا رہی تھی، فتلقاها رجل، ایک شخص اس سے راستے میں ملی، فتجلی لها، اس کو دبا لیا، فقضى حاجته منہ، سے اپنی حاجت پوری کر دی، فصاحت، وہ بہت چیخی چلائی، وانطلق، گئی لوگوں سے، وانطلق، وہ شخص بھاگ گیا، چلا گیا وہاں سے، اس خاتون نے اسے نہیں چھوڑا، ومرت عصابۃ من المہاجرین، مہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ان سے کہا فقالت ان ذلک رجل فعل بی کذا و کذا، یا پر ایک آدمی تو اس نے مجھ سے ایسا برا کام کیا، سلوک کیا، فخذ الرجل، وہ جا کر انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا، فاتوا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس شخص کو پیغمبر اسلام کے پاس لے کر آئی، کیا رسول اللہ، اس شخص نے فلاح، تم کو بے عزت کرنا چاہا، فقال اللہ، اس سے کہا کہ چلو ابھی تم تو جاؤ، تمہارے لیے کوئی بات نہیں، فقد غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کریں گے، اللہ نے آپ کی معافی کر دی، وقال للرجل الذي وقع علیہا، جس شخص نے ایسا کیا تھا اس کے متعلق حکم دے، ارجموہ، اسے سنگسار کرو، وقال کہ فرمائے کہ لقد تاب توبۃ، اس نے سی توبہ کی، لو تاب اہل المدینہ، اگر مدینہ والے کرتے تو لقبل منہم، یا لقبل منہم، سے قبول ہو جاتی، رواہ الترمذی و ابو داود، تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ حدود چلو سواتر بھی ہے، جیسے کہ زواجر۔ وعن جابر، جابر سے کہتے ہیں ان رجلا زنا بامرأۃ، وہی بات ہے، فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلد الحد ثم اخبر انه محسن، پہلے در مارے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ تھا، فامر به فرجم، رجم کیے گئے۔ وعن سعید بن سعد بن عبادۃ ان سعد بن عبادۃ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل كان في الحي، سعید بن سعد صاحب روایت کرتے، سعد بن عبادہ صاحب نے ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر کر کے لایا، اس قبیلے میں ایک شخص تھا، مخدج سقیم، ناقص خلقت تھا، کمزور سا، لاغر بدن والا تھا، علی امۃ من مائہم یخبث بها، ایک کنی سے بدکاری کر رہا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا له عسکالا، تم لوگ کیا کرو اس کے لیے کھجور وغیرہ کی جو ٹہنیاں ہیں نا، اس کو باندھ کر وہ لے لو، فی مئۃ الشمراخ، جس میں 100 شاخیں ہو، فضربوہ ضربۃ، ایک بارگی اسے مارو تاکہ مر نہ جائے، کیونکہ وہ غیر محسن تھا نا، اور یہ حکم صرف اس شخص کے لیے خاص تھا، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہے، اور وہ بشرح سنہ پھر روایت ابن ماجہ نحوہ۔ وعن کریمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، جب تم کسی شخص کو پاؤ کہ وہ بدفیلی کر رہا ہو، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کرنے والا جس سے کیا جا رہا ہے، کی جا رہی ہو، دونوں کو قتل کرو، فاعل و مفعول دونوں کو، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، مانا دونوں رضی ہو، اگر مفعول بھی کو زبردستی کیا ہو تو پھر وہ معاف ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتى بہیمۃ، اگر کوئی جانور سے بدکاری کرے، فاقتلوا، اس جانور کو بھی مارو تاکہ اس کا ذکر ختم ہو جائے، اس شخص کو بھی مارو، وقتلوہ معها، وقتلوها معه، جانور کو بھی مارو۔ قیل ابن عباس، بن عباس سے کسی نے پوچھا، ما شان البہیمہ، جانور کا کیا گناہ کہ اسے مارا جائے؟ قال کہ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیء، ایسا تو کچھ نہیں سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولیکن ارا، مجھے لگ رہا ہے کہ کرہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا، یوکل لحم، کہ اس کا گوشت کھایا جائے، اس کا گوشت مکروہ ہوتا ہے، وینتفع بہ، اس کی کوئی اور نفع یا دودھ وغیرہ کا اٹھایا جو وقت فعل بذلک، اور اس سے کام کیا گیا ہو، اور ادھر لوگ ذکر بھی کریں گے نا جانور کو دیکھ کر تاکہ اس کا تذکرہ ختم ہو جائے، رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخوف ما اخاف علی امتی، میری امت پر مجھے اس کا بھی بہت ڈر اندیشہ ہے کہ عمل قوم لوط، کہ مردوں کے ساتھ بدکاری ان میں پھیل جائے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجل من بنی بکر بن لیس اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرن زنا بامرأة 4 مرات، بنو بکر قبیلے کا شخص آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ ایک خاتون سے اس نے زنا کیا ہے، فجلد 100 درے لگائے، وکانا بکرن، غیر شادی شدہ تھا، کوارا تھا، ثم سأل البین علی المرأة، پھر اس نے بینات طلب کیا خاتون کے خلاف، فقالت وکین لکذب واللہ یا رسول اللہ، مجھ پر جھوٹ کہہ رہے، میں نے تو ایسا نہیں کیا، فجلد حدا لفریا،
پھر اس شخص کو دوبارہ 80 کوڑے لگائے گئے بہتان تراشی کی وجہ سے، رواہ ابو داؤد، کیونکہ وہ تصدیق نہیں کر رہی تھی نا، جب نہیں کر رہی تو اس کو لگ جائے گی حد۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے روایت فرماتی لما نظر عذری، جب اللہ نے میری براعت کی آیت اتار دی، جو تہمت میرے اوپر لگائی گئی تھی، جو جھوٹ بہتان باندھا گیا تھا، تو قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فذکر ذلک، سارا کچھ کذب وغیرہ فریا ذکر کیا۔ فلما نزل من المنبر، ممبر سے تشریف فرما ہو گئی نیچے، امر بالرجلین والمرأة، حکم دیا کہ حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جشن، تین کو کیا کرو، لے آؤ۔ فضرب حدہم، ان کو 80 درے مارے گئے حد قذف کی وجہ سے، رواہ ابو داود۔